یہاں پر کسی نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر حافظ زبیر نے شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کے بارے میں بکواس کیا ہے، اس پر کچھ فرمائیں۔ تو آپ نے تو جواب دے دیا ہے، وہی میرا بھی ہے، میں نے بھی دیکھا ہے۔ تو شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کے بارے میں معروف ہے، اور وہ جو ہے زیادہ تر عقیدے اور منہج پر باتیں کرتے ہیں، کتاب و سنت سے جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو نقل کرتے ہیں۔ ان کے سامنے کچھ اس طرح کے سوالات رکھے جاتے ہیں کہ جو عقیدے اور منہج کے خلاف کوئی کہتا ہے یا لوگوں کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، خاص طور سے موجودہ دور میں میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ایک ایک سے آ جاتے ہیں چورن بیچنے کے لیے۔ ہاں، تو ایسے ہی یہ بندہ بھی ہے، ڈاکٹر زبیر جس کی بات آپ کر رہے ہیں۔ ہاں، دیکھیے یہ بندہ خالص تنظیمی ہے، مطلب اس کا رکن ہے، ڈاکٹر اسرار کی طرف اپنی کتابوں کو منسوب کرتا ہے اور ساری چیزیں۔ جو ایک تنظیمی اور ظاہر سی بات ہے وہ باقاعدہ ایک داعشی فکر کا ہوتا ہے، لیکن سامنے ایسا پیش کرے گا اپنے آپ کو جیسے لگ رہا ہے کہ بہت ہی معتدل ہو اور بہت بڑا سلفی ہو۔ یہ سب نہیں چل پائے گا، خود وہاں ہی کے علماء نے ایکسپوز کر دیا ہے، ساری چیزیں واضح ہیں۔ تو اب زیادہ وقت نہیں ہے، نہیں تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بہت ساری باتیں ہیں جن سے واضح ہوتا ہے بھئی اگر آدمی کی سلفیت کے لیے یہی ضروری ہے، یہی کافی ہے کہ وہ جو سلفی منہج پہ ہو اور جو سلفیت پر گفتگو کرتا ہو، منحرفین پر رد کرتا ہو، جو بدعتی ہیں ان کے خلاف بولتا ہو اور کتاب و سنت کے واضح نصوص کی روشنی میں اپنی بات رکھتا ہو، عقیدہ سلف کو ثابت کرتا ہو، صحابہ کا دفاع کرتا ہو، قرآن اور حدیث کا دفاع کرتا ہو، یہ جو جس کے یہاں یہ ساری چیزیں پائی جائیں، اس کو آدمی اگر برا بھلا کہہ رہا ہے محض اس وجہ سے کہ اس کے کچھ محبوب بدعتی ہیں ان پر رد کر رہا ہے یا ان کی جو ہے ایکسپوز کر رہا ہے انہیں، اس کی وجہ سے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا مسئلہ واضح ہے کہ یہ کیسا ہے، کیسی فکر کا ہوگا۔ تو بدعتیوں کا اور جو منحرفین ہیں، جو باطل تنظیمیں ہیں اس سے جو منسلک ہوتے ہیں، ان کا ہی مسئلہ رہتا ہے، وہ زیادہ دن تک نہیں ٹک پاتے ہیں، وہ اپنی حقیقت کو چھپا نہیں پاتے ہیں، گرچہ سلفیوں میں اس طرح سے ہیں، اپنے آپ کو عربوں میں اس طرح کے اخوانی بھرے پڑے ہیں، وہ اپنے آپ کو سلفی کہیں گے، کتاب و سنت، لیکن بہت ساری چیزوں میں ایکسپوز ہو جاتے ہیں کہ بھئی کتاب و سنت یہاں کہاں چلا گیا۔ ایک بدعتی کو جس کی بدعت واضح ہے، اس کے یہاں طرح طرح کی گمراہیاں ہیں، آپ اس کی گمراہی کی تعویل کرو کہ نہیں وہ یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں ہاں وہ پہلے تھے بعد میں توبہ کر لیا۔ ارے کہاں ہے، اس کی دلیل بھی نہیں تمہارے پاس، رجوع کر لیا ہوگا۔ ایک بدعتی کے تعلق سے اتنا زیادہ ہمدردی کیوں دکھا رہے ہو؟ وہ ہمدردی دراصل اسی لیے ہے کیونکہ وہ اس کو استاد اپنا مانتے ہیں، بلکہ اپنا پیر اور مرشد مانتے ہیں، دکھاوے میں سلفی بنے بیٹھے ہیں، اسی لیے تو ہمدردی ہے بھائی۔ نہیں تو مطلب وحدت الوجود کا عقیدہ ہو، نظریہ ارتقاء ڈاروین کا، خبیث ڈاروین کا عقیدہ آدمی رکھے، بدعتیوں کو اپنا پیر مرشد مانے، بڑے بڑے مخلدین کو اپنا امام مانے، استاد مانے، ان کی تعریفیں کرے اور اہل حدیثوں کو، سلفیوں کو برا بتائے، بلکہ بدترین فرقہ بتائے، ابن تیمیہ جیسے محققین علماء کی برائی کرے اور الٹی سیدھی باتیں کہے، اور جو بڑے بڑے گمراہ منحرف بلکہ فاسق اور مطلب زندیق کہا گیا ایسے لوگوں کو، محی الدین ابن عربی وغیرہ کو، ان کو اپنا شیخ مانے۔ ٹھیک ہے، غلطی میں آدمی جو ہے بعد میں اعتراف کرے یا توبہ کر لے تو الگ بات ہے، لیکن اسی کی زندگی بھر دعوت دے اور اسی پر مر جائے، اور اس کے بعد جو ہے ایسے لوگوں کو، خمینی جیسے نجس انسان کو جو ہے اس کو شیخ اور آیت اللہ اور کیا کیا، اس کو سنیوں سے زیادہ جو ہے اچھا بتائے، اس کی تعریفیں کرے، اس کے قبر پہ جا کر کے فاتحہ پڑھے نعوذ باللہ، اور اپنی کتاب میں باقاعدہ لکھے کہ یہ جو ہے ہم سنتے تھے یہاں پہ شرک بدعت ہے، کیا کیا، اور بہت اچھا ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو ایسے آدمی کو اپنا پیر ماننا، استاد ماننا، اس کی طرف کتابیں لے کے منسوب کرنا، اور وہ جو تنظیم بنا کے گیا ہو، داعشی تنظیم بنا کر کے نوجوانوں کو گمراہ کر کے، اس کا رکن ہو باقاعدہ، ساری چیزیں، تو اب ایسا انسان کیسا ہوگا؟ گرچہ دکھاوے میں اپنے آپ کو کچھ بھی کہے، لیکن وہ ایک تنظیمی انسان ہے۔ تو تنظیموں کے بارے میں وہاں معروف ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی آدمی تو خود اپنا متشدد ہو، اللہ کی نگاہ میں ہم کافر ہیں ایسا باقاعدہ کہا ہے جو ہے ڈاکٹر اسرار نے، کیونکہ ہم نظام کفر کے تحت ہیں، تو نظام کفر کے ماتحت میں ہیں، کافر ملک میں ہیں، یا کفریہ نظام ہے، گرچہ مسلمانوں کی حکومت ہے، اور
وہاں پر جو ہے صوبائی خلافت نہیں ہے بلکہ پارلیمانی دستور نظام ہے، تو وہ گویا کفریہ نظام ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ایسے نظام کے ماتحت اگر کوئی تو کافر ہے؟ کافروں کی حکومت میں اگر کوئی رہ رہا ہے تو کافر ہو گیا؟ تو یہ سارے بکواس اور بہت ساری چیزیں شیعوں کو پروموٹ کرنا اور ان کو اچھا بتانا سنیوں کے مقابلے میں